شبر زیدی صاحب، آپ نے بھی تمام چیزیں دیکھی. ابھی ایک ریسنٹ آرٹیکل میں ایگریکلچر انکم کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ اس پر جو ٹیکس ہے اس کا زیادہ اکنامک سینس بنتا نہیں. آپ نے ویٹ کی مثال لی، پھر بتایا کیسے 2.7 ٹریلین کی پوری اکانومی بنتی ہے، اس پہ مسائل ہوں گے. بڑے ایکسٹینٹ پہ اس پہ بھی بات کریں گے ہم تفصیل سے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ 40 لاکھ کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشن ہوں، 2 لاکھ صرف سیلز ٹیکس فائلر ہوں، ان میں سے بھی صرف 41,000 ماہانہ اپنا سیلز ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ ادائیگی کرتے ہوں، یہ نظام بدل سکتا ہے، ڈائیورسیفائی ہو سکتا ہے، اور صوبوں کو بڑا کردار ادا کرنا ہے یا مرکز کو کرنا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ میں ٹیکسیشن کا جو ٹیکسیشن جب آپ کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کا ایک ادارہ ہے جو 23,000 آدمی ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے پاکستان کا ٹیکس جمع کر لیں گے، اور باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایکچولی نیگیٹو رول ادا کرتی ہے اس ٹیکس کلیکشن میں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ نے خود بات کی. انکم ٹیکس کے قانون میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو بجلی کا کنیکشن دیا جائے، کمرشل اور انڈسٹریل، اس کو انکم ٹیکس میں رجسٹر ہونا چاہیے. ادروائز بجلی کا کنیکشن بجلی والی کمپنی دے نہیں سکتی، لاء میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں چیئرمین ایف بی آر تھا، میں نے بجلی والوں کو لکھا کہ سر آپ یہ جو آپ کے پاس 3 ملین کے کسٹمر ہیں، انڈسٹریل کمرشل، ریٹیل بھی نہیں، انڈسٹریل کمرشل، ان کو آپ رجسٹر کر دیں، بتا دیں کون ہے تو میں رجسٹر کر دیتا ہوں. انہوں نے مجھے ڈیٹیل نہیں دی. میں نے منسٹر صاحب سے ہی بات کی، اس وقت ایوب صاحب منسٹر تھے. انہوں نے وہ کیئرلیس ہیں یا گورنمنٹ میں لیٹس بھی وزیر اعظم صاحب کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہیں بھائی یہ پارٹ آف پاکستان ہے. پاکستان اس وقت ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، بالکل ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. منسٹری آف پاور اور جو منسٹری آف جو گیس کو سپلائی کر رہی ہے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ پاکستان گورنمنٹ سے کوآپریٹ کرے کہ اس کے کسٹمر ٹیکس دیں. وہ بالکل الٹے چلتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رجسٹر نہیں ہو. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب یہ آپ کا سملرلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں ٹیکس کی، انکم ٹیکس کی اور ٹیکسز کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی صوبائی گورنمنٹ، کسی گورنمنٹ نے آخری مرتبہ پراپرٹی کا سروے کب کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ بڑی ایفیشینٹ گورنمنٹ ہے، تو آپ بتائیں کہ لاہور میں آخری پراپرٹی سروے کب ہوا ہے؟ تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں شاہ زیب کہ پاکستان نہیں چل رہا ہے. ایف بی آر کے دفتر میں ایک 6x6 کے کمرے میں بیٹھ کر یا کیو بلاک کے 5 کے 6x6 کے کمرے میں بیٹھ کر مفتاح اسماعیل ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا. اس کو پوری قوم کو، پورے سسٹم کو ساتھ چلنا پڑے گا. مگر جب ڈیٹا یہ موجود ہو کہ 40 لاکھ فار ایگزامپل کمرشل انڈسٹریل کنیکشن، اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا موجود ہو کہ تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کے پاس، میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھ رہا ہوں کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 8 کروڑ سے زائد کے پاس اگر بینک اکاؤنٹس ہیں، مگر 40 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں، تو بہت بڑی بات ہے نا یار. میں تو بہت کمپلیکیٹ بات پہ جا رہا ہوں. میں تو بول رہا ہوں انڈسٹریل کنیکشن، انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہے. میں نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا صاحب میٹر جو ہے اس کے نام نہیں ہے جو یوز کر رہا ہے. دیکھا جی بالکل آپ کی بات جو درست ہے. ہمارے یہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ میٹر بندے نے فیکٹری بھیج دی، نام چینج. میں نے کہا یار آپ اس طرح کریں، اس میں ایک یوزر نمبر ڈال دیں، کہ یوزر نمبر ڈال دیں، اس یوزر کو کرا دیں. اچھا اب کیا پرابلم ہے کہ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ ایک مافیا ہے جو بجلیوں کی کمپنیوں کو انفلوئنس کر دیتی ہے کہ وہ ٹیکس سے کوآرڈینیٹ نہیں کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. بجلی کی کمپنیاں اور گیس کی کمپنیاں، میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، مجھ سے لیسکو والوں نے کہا ہم آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. کنونس کرتی ہے، برائب کرتے ہیں جی. آپ نے کہا ایک مافیا ہے جو کنونس کرتا ہے، وہ کنونس کرتا ہے بجلی کمپنیوں کو، برائب کرتا ہے. برائب بھی کرتا ہے، کنونس بھی کرتا ہے، اس میں درمیان کے لوگ بھی شامل ہیں. مجھے آپ بتا دیں نا، آپ کچھ بھی نہیں کریں کل، آپ کل یہ بات کریں، ہم اتنی بڑی آخری موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ کہیں کہ 30 لاکھ انڈسٹریل کنزیومر جو ہے، 30 لاکھ، اس وقت سیل ٹیکس میں کتنا رجسٹرڈ پرسن ہے؟ 2 لاکھ. اس میں سے 1 لاکھ آدمی ریٹرن فائل نہیں کرتا، نل ریٹرن فائل کرتا ہے. 1 لاکھ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ پرسن ہے. 30 لاکھ پاکستان میں انڈسٹریل کنزیومر ہے. یہ 29 لاکھ کا ڈیفرنس آپ پورا کر دیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے؟ اس میں اچھا ود آل ڈیو رسپیکٹ، اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کی، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ مشرف، کسی گورنمنٹ کی سیریسنس نہیں ہے. وہ یہی اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا دو، یہ کر دو، ادھر سے یہ کر دو. میں نے آپ کو بالکل صاف بات بتائی ہے. کمرشل، آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنی مٹھائی کی دکانیں ہیں؟ سب کے پاس کمرشل کنیکشن ہے. کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ تو یہ 30 لاکھ جو کنزیومر ہے، یہ تو سوئی گیس سے سوئی گیس لے رہا ہے بھائی، آپ سے بجلی لے رہا ہے، آپ سے سوئی گیس لے رہا ہے. بجلی کی کمپنیوں سے میں نے بات کی. میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا، میں نے کم از کم 10 خط لکھے ان کو
10 خط لکھ کے سیکشن 181 نمبر ہے اس کا کہ سر ہمیں بتا دیں کون کنزیومر ہے. میں کہا نہیں ہمیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ہم نہیں دیں گے, فنش. اب میں شاذیب ہم اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ باتیں کر رہے ہیں. آپ آج یہ اس پروگرام سے کنکلوڈ کریں کہ 30 لاکھ انڈسٹریل کنزیومر جس کو بجلی مل رہی ہے وہ کل سامنے آ جائے. ختم ہوگی بات, بات ختم ہو جائے گی آپ کی. آپ کل یہ اعلان کریں کہ پاکستان میں جیو, دیکھیے سر اب آ جائیں پراپرٹی ٹیکس کے اوپر. کراچی شہر از ویری سملر ٹو منیلا سٹی. منیلا جو شہر ہے وہ تو اسی طرح پڑا ہوا ہے. منیلا میں پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ پڑ گیا, انہوں نے جیو فینسنگ سے منیلا کا جیو فینسنگ کرائی کہ منیلا میں کتنی کیا آبادی ہے, کہاں کیا گھر ہیں. اس کے بعد انہوں نے منیلا کو پورا کنورٹ کیا اور سب کچھ پراپرٹی ٹیکس لگایا. جو ضیاء نے بالکل صحیح لکھا ہے, بامبے کا ٹیکس جو ہے, صرف بامبے کا ٹیکس وہ زیادہ ہے پورے پاکستان کے ٹیکس سے. ٹھیک ہے, جب میں سندھ میں کیئر ٹیکرز فائننس منسٹر تھا تو حیدرآباد سٹی کا جو میرا کاسٹ آف رننگ دا ایکسائز آفس تھا واز مور دین دا ٹیکس کلیکٹڈ آن ایکسائز. تو یہ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم جب بات ٹیکسی کرتے ہیں ہم بنیادی باتیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں پبلک کو بار بار کہتے کہ پراپرٹی کا سروے کراؤ, کیوں نہیں سروے ہوتا پاکستان میں؟ آپ بتائیں آخری سروے کراچی کا کب ہوا ہے, لاہور کا سروے کب ہوا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, پراپرٹی ٹیکس کیوں نہیں لگ رہا؟ سر یہ سارا, اس کو اگر آپ اور کنکلوڈ کریں, یہ سارا سیاسی جوڑ توڑ ہے. ہمارا سیاسی نظام آج بھی بڑی تبدیلی نہیں چاہتا. میں اور اس کو بالکل آسان کر دیتا ہوں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی طرح سے IMF کو چکر دے کے پیسے پکڑ لیں. ہماری کوشش ٹیکس کو بڑھانا نہیں ہے. میں آپ کے بڑے کینڈیڈ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں اس بات کو ایگری نہیں کرتا کہ ہماری کنسرٹڈ کوشش ٹیکس کو بڑھانے کی ہے.